لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب والأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هو الذي أنزل عليك الكتاب وہ ذات ہے جس نے اتاری کتاب منه آیات محکمات هن أم الكتاب. اس کتاب کے اندر کچھ پختہ اور محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اور اس کتاب کے اندر کچھ آیات متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وہ اتباع اور پیروی کرتے ہیں ان آیتوں کی جن کے اندر مشابہت ہے تاکہ فتنہ برپا کر دیں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ اور تلاش کرتے ہیں اس میں غلط تعبیریں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور نہیں جانتا تاویل ان کی مگر اللہ ہی. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور وہ لوگ جو علم کے اندر پختہ ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا یہ راسخ العلم لوگ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دیتا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً اور دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ بے شک دینے والا ہے. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ اے رب ہمارے بے شک جمع کرنے والا ہے لوگوں کو لِيَوْمٍ مُّسْتَقِرٍ لَا رَيْبَ فِيهِ جس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم قابل احترام ساتھیوں عزیز نوجوان بھائیو، قرآن مقدس کے تیسرے سپارے کی سورہ آل عمران کے پہلے لفظ سے
چند آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی. جن آیات کریمات میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس کے اندر دو قسم کی آیات کا ذکر کیا ہے اور ان آیات کے حوالے سے دو قسم کے فرقوں کا ذکر کیا ہے. آیات پہلی قسم وہ ہے جن میں اللہ رب العزت نے اپنی بات کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور آیات کی دوسری قسم وہ ہے جن میں اللہ رب العزت نے اپنی بات کو اس طرح واضح نہیں کیا کہ ہر آدمی اس کے مفہوم تک پہنچ سکے. ان آیات متشابہات کہا جاتا ہے. قرآن مقدس کی متعدد سورتوں کے آغاز میں جو حروف مقطعات ہیں ان کا مفہوم بھی واضح نہیں ہے. کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ الف لام میم کا اصل مطلب کیا ہے. کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ الف لام را کا مطلب کیا ہے، کاف ہا یا عین فا کا مفہوم کیا ہے. ایسی آیات جن آیات کا مفہوم اللہ نے کتاب مقدس کے اندر واضح نہیں کیا، اپنے ذوق کے مطابق علماء نے اس کی تفسیریں ضرور کی ہیں، لیکن آخر میں ایک ہی جملہ کہا ہے اللہ اعلم بالصواب. اس کا صحیح معنی اللہ ہی جانتا ہے. بعض آیات نے الف لام میم کا معنی کیا الف سے مراد اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھیجنے والا، وہ جانے والا، اس پر اترنے والا. لیکن انہوں نے بھی یہ تفسیر کر کے آگے یہی لکھا یہ ہمارے ذہن کی ایک تفسیر ہے، اس کے اصل حقیقی معنی سے اللہ ہی جانتا ہے. خدا نے کائنات ان دو قسم کی آیات کے حوالے سے دو قسم کے طبقوں کا ذکر فرماتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جس کو خدا نے کائنات فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کمی ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. وہ آیات متشابہات سے اپنے مقصد اور اپنے مقصد کا مفہوم لے کر گمراہی پیدا کرتے ہیں، اپنے مقصد اور اپنے مقصد کا معنی دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان کے بالمقابل جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ راسخین فی العلم ہے، علم کے اندر پختہ ہیں. وہ آیات متشابہات کے بارے میں صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ یہ سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمیں ان کا اصل معنی معلوم نہیں. اللہ رب العزت نے کتاب مقدس کے اندر اپنی کرسی کا ذکر کیا ہے، کرسی السماوات والارض، لیکن اس کرسی پر خداوند کائنات کیسے بیٹھتے ہیں، اس کرسی پر خداوند کائنات کیسے جلوہ گر ہوتے ہیں،
کوئی آدمی اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں اللہ کا وجود موجود نہ ہو، کائنات کا کوئی مقام ایسا نہیں جہاں خداوند کائنات کی ذات اقدس موجود نہ ہو، تو کائنات کے ہر مقام سے موجود ذات کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں، کیسے اندازہ کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کرسی پہ جلوہ گر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کرسی کے نیچے اپنے سخت کا بیان بھی کیا ہے، اس کے نیچے عرش بھی ہے، لیکن اس عرش پر کرسی کیسے ہے کوئی آدمی اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، نہ اسے کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس کے اندر اپنے چہرے کا ذکر بھی کیا ہے، اپنے ہاتھوں کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن کائنات کی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ کے چہرے کو تشبیہ دی جا سکے؟ کیا کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ کے ہاتھوں کو تشبیہ دی جا سکے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آیات متشابہات کے ساتھ ہے، جن کا مفہوم واضح نہیں ہے، لیکن وہ راسخین فی العلم جو علم کے اندر پختہ ہیں، جن کے بارے میں کائنات فرماتے ہیں انما یتقی من عباد العلماء، علم تو وہ ہے جو آدمی کے دل کے اندر خشیت پیدا کر دے، علم تو وہ ہے جو آدمی کے دل کے اندر خوف پیدا کر دے، علم تو وہ ہے جو آدمی کے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر دے، علم تو وہ ہے جو آدمی کے دل کے اندر ڈر پیدا کر دے کہ علم ہو خدا کا ڈر نہ ہو، علم ہو جہنم کا خوف نہ ہو، علم ہو عذاب قبر کا احساس نہ ہو، علم ہو آخرت کا حساب و کتاب کا ڈر نہ ہو، وہ علم راسخین علم کا علم نہیں ہے۔ اسی علم کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے علماء بھی ہوں گے، میں نے معراج کے رات دیکھا ان علماء کی زبانیں اور ان کے ہونٹ بڑی بڑی سینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، ان کے پاس علم تو تھا لیکن ان کے پاس اس علم کے مطابق تقویٰ نہیں تھا، علم تو تھا لیکن اس علم کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا، علم تو تھا لیکن اس علم کے مطابق ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں تھا، علم تو تھا لیکن اس علم کے مطابق ان کے دل کے اندر آخرت کا خوف نہیں تھا۔ علم تو انسان کے دل کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر تقویٰ اور خشیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مراشدین فی العلم، جو علم کے اندر پختہ ہیں، جن کے چہروں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کے ان کے چہروں کی نورانیت کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی راسخین فی العلم جیسے ہیں۔ یہ راسخین فی العلم جن کا علم ہوتا ہے، وہ جن آیات کے اندر اللہ کی مراد، اللہ کا مقصود واضح ہے ان کی تو بات کرتے ہیں، لیکن وہ آیات جن آیات کے اندر اللہ کا مقصود واضح نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا مقصود کوئی بیان نہیں کیا، وہ راسخین فی العلم اس کے بارے میں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمات کے اندر اس طبقے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے دل کے اندر مرض ہے، اس کے دل کے اندر کجی ہے، اس کے دل کے اندر بیماری ہے، وہ
صرف متشابہات کے بارے میں ہی غلط معنی اور مفہوم دے کر لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اللہ کے واضح احکامات سے بھی انحراف کر دیتا ہے۔ اللہ کے واضح احکامات کی بھی تعریف ان کے مفہوم اور معانی کو تبدیل کر کے گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کتاب مقدس کے اندر ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ کون نہیں جانتا اس کتاب مقدس کے اندر اللہ سے کون مراد ہے؟ کون نہیں جانتا اس کتاب مقدس کے اندر رسول سے کون مراد ہے؟ کیا یہ اس کتاب مقدس کا کوئی اتنا غیر واضح مقصد ہے کہ کوئی آدمی رسول کا معنی نہ سمجھ سکے، کوئی آدمی رسول کا مفہوم نہ سمجھ سکے؟ اس کتاب مقدس کا ابتدائی علم جاننے والا بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کتاب مقدس کے اندر اطاعت رسول کا حکم دیتے ہیں اس رسول سے کون مراد ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کشی ہے، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا؟ اس آیت کا مفہوم کیا بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو قرآن کی اور اطاعت کرو مرکزی حکومت کی۔ ذرا غور کیجیے، انہوں نے رسول کا معنی مرکزی حکومت کر دیا۔ یہ چودھری غلام احمد پرویز جو ہمارے دور کا معروف منکر حدیث اس کی تفسیر ہے کہ رسول سے مراد یہاں مرکزی حکومت ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی کتاب کی اور اللہ کی کتاب کے بعد مرکزی حکومت کی۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، وہ لوگ جو امر دینے والے ہیں، جن سے جمہور ائمہ اہل سنت والجماعت نے ائمہ مجتہدین مراد لیے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جیسے فقہا ہیں۔ اس سے مراد مجتہدین ہیں جو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے اجتہادی مسائل کے اندر اجتہاد کر کے لوگوں کے لیے بے شمار مسائل کو استنباط کر کے ان کے لیے دین پر عمل آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن چودھری غلام احمد پرویز سے لکھتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ سے مراد نہ ائمہ مجتہدین ہے نہ کوئی اور، بلکہ اس سے مراد ہے مرکزی حکومت کے ماتحت افسران۔ دوسرے لفظوں میں چودھری غلام احمد پرویز کا کہنا ہے کہ اطاعت رسول سے مراد ہے درباری کی اطاعت، اطاعت رسول سے مراد ہے قیادی کی اطاعت، اور اولی الامر سے مراد ہے ڈی صاحب کی، گورنر کی، وزیر اعلیٰ کی، وزیر داخلہ کی، وزیر خارجہ کی، اور یہ جو ماتحت افسران اور وزراء ہیں جن کی اطاعت مراد ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کیا قرآن مقدس کا مفہوم یہی ہے؟ کیا خدا نے کائنات میں اپنی کتاب مقدس کے اندر کسی مقام کے رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی مقام کے رسول سے مراد درباری، کسی مقام کے رسول سے مراد یوسف گیلانی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر کشی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، اور خداوند کائنات انہی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ لوگ قرآن پاک کی صرف
آیات محکمات سے ہی دھوکہ نہیں دیتے، آیات متشابہات سے ہی دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ یہ تو آیات محکمات سے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، میری امت کے لوگ، میرا کلمہ کرنے والے، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، میرے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والے اپنی اولادوں کو میرا دین چھوڑ کے دنیا کی تعلیم کے پیچھے لگا دیں گے، ان کو سائنسداں بنائیں گے، ان کو ریاضیداں بنائیں گے، ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، ان کو پروفیسر بنائیں گے، ان کو وکیل بنائیں گے، ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، ان کو سنت کی تعلیم نہیں دیں گے۔ جب تم دیکھو کلمہ میرا کرنے والے، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، میرے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والے اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کی بجائے دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، تو یاد رکھو والذی نفس محمد بیدہ، وہ جو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت قیامت تمہارے ساتھ۔ اور یہاں میں ایک بات واضح کر سکتا ہوں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جب میری امت میری سنت کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے کاموں کی طرف لگ جائے گی، خداوند کائنات کی طرف سے امت پر مختلف قسم کے عذاب آئیں گے۔ فرمایا ان پر زلزلے آئیں گے، ان پر طوفان اٹھیں گے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دین کے خلاف امور میں آگے بڑھتے جائیں گے، خداوند کائنات ان پر ظالم، عامر اور جابر حکمران مسلط کر دیں گے۔ اور جب دین کی مخالفت میں اس سے بھی آگے بڑھیں گے، خداوند کائنات کفار کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ ہم دین کی مخالفت کی کس کے ہاتھ تک چلے گئے۔ پہلے مرحلے میں فرمایا جب تم دین کو ترک کرو گے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں کرو گے، من حیث القومی انفرادی طور پر، تو خداوند کائنات تمہیں زلزلوں میں مبتلا کریں گے، خداوند کائنات تمہیں طوفانوں میں مبتلا کریں گے، خداوند کائنات تمہیں غربت اور مصیبت میں مبتلا کریں گے۔ لیکن جب تمہاری یہ اسلام دشمنی آگے بڑھے گی، خداوند کائنات تم پر ظالم، جابر، عامر، حکمران مسلط کر دیں گے، اور جب یہ تمہاری اسلام دشمنی اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہوگی، خداوند کائنات کفار کو تم پر اس طرح مسلط کر دیں گے کہ کفار تمہیں دیکھ کر ایک دوسرے کو تمہارے خلاف اس طرح دعوت دیں گے جیسے ایک دسترخوان لگا ہوا ہو، اس پر طرح طرح کے کھانے موجود ہوں، وہ ایک بھوکا دوسرے کو آواز دے آؤ بھائی ہمارے لیے کھانے کا انتظام موجود ہے، وہ دوسرا بھوکا تیسرے کو آواز دے آؤ بھائی ہمارے لیے کھانے کا سامان موجود ہے۔ فرمایا اس پوری دنیا کا تمہارے خلاف ایک۔ ایمانداری سے بتائیے کہ ہم اس وقت مصیب مرحلے میں داخل ہیں، کیا پوری دنیا کا حکم ہمارے خلاف متحد نہیں ہے؟ کیا پوری دنیا کا حکم ہمارے خلاف متفق نہیں ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی بجائے دنیا کی تعلیم کے پیچھے لگا دو گے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے علم دین اٹھا لیا جائے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے خوف زدہ ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ علم سینوں سے نکال دیا جائے گا؟ نہیں، سینوں سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ
ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے حق وہ علماء راشدین کو خداوند کائنات سکھائے گا جن کے پاس پختہ علم ہوگا ان کو خداوند کائنات آہستہ آہستہ سکھائے گا اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے منبر پر جاہل لوگ رہ جائیں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ لوگوں کو مسئلے بھی بتائیں گے، ان کو فتوے بھی دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ آج ہم کسی دور سے نہیں گزر گئے؟ ایک شخص مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ٹی وی کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بات میں پورے وقوف کے ساتھ کہتا ہوں، داڑھی کے سنت رسول ہونے کے بارے میں ائمہ مجتہدین اور اہل سنت کے طبقات میں سے کسی ایک طبقے کو بھی اختلاف نہیں، کسی ایک طبقے ہاں اس کے درجے میں فرق ضرور ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنت قرار دیتے ہیں لیکن سنت مؤکدہ، امام شافعی اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ میرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنت واجبہ قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک داڑھی منڈوانے والے اور داڑھی کٹوانے والے کے پیچھے نماز مکروہ تحریم واجب الشہادہ، اگر کوئی نماز پڑھی ہوگی تو بھی داڑھی میرے ایمان کے نزدیک یہ سنت واجبہ ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں 3 جملے فرمائے۔ یہ داڑھی مرد کی فطرت ہے، کس کی؟ اونچی آواز حضور علیہ السلام کا فرمان ہے یہ داڑھی مرد کی فطرت ہے، عورت کی داڑھی نہیں ہوتی۔ یہ داڑھی مرد کی فطرت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، مومن کے چہرے کی سنت۔ کتنے جملے فرمائے؟ 3۔ مرد کی فطرت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، مومن کے چہرے کی زینت ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اس کے سنت ہونے میں کوئی شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن ہم ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پہ سنت رسول نہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ ان کے بعد میری معاشرت کی ضرورت کے حوالے سے کرتا ہے۔ وہ ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھ کے وہ ڈاکٹر، وہ پروفیسر موجودہ معاشرے کے اندر میرے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے، میری خواہش کے مطابق کرتا ہے، میری اچھا اور مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اس لیے میں دین کی بات راسخ بالعلم مولوی سے سننے کی بجائے ٹی وی سے بیٹھے اس داڑھی کٹوانے والے مڈوانے والے پروفیسر سے پوچھتا ہوں، کیونکہ وہ بات میری مرضی کی کرتا ہے۔ وہ دین کا حکم میری خواہش کے مطابق نکالتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ داڑھی رکھوں، وہ میرے لیے رعایت پیدا کرتا ہے، وہ کیا دیتا ہے داڑھی سنت نہیں ہے، لیکن اگر سنت ہے بھی تو ان سنتوں میں سے نہیں ہے جو سنتیں مسلمانوں کے لیے جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس نے ایک آسان کا مسئلہ سامنے رکھ دیا، سنت کا تعلق صرف اخلاقیات اور عبادات کے ساتھ ہے، جو چیزیں انسان کے وجود کے ساتھ تعلق
ہاں وہ سر کے بال ہو، ہاں وہ داڑھی ہو، ہاں وہ لباس ہو، اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہاری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تمہاری داڑھی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تمہارے سر پہ انگریزی بال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم کھاتا الٹے ہاتھ سے کھاتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم کھانا جانوروں کی طرح کھڑے کرتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان چیزوں کا سنت کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں، سنت کا تعلق تو ہے صرف عبادات اور اخلاقیات۔ اب ایمانداری کو بتائیے تو پروفیسر ٹی وی کی اسکرین پہ آ کے یہ دین پیش کرے گا تو یہ نوجوان کا پسندیدہ دین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہماری سوسائٹی کے روشن خیالوں کا پسندیدہ چیز، اسی لیے تو وہ موسیقی کو چھوڑ گئے۔ انہوں نے ٹی وی کی تکلیف سے بیٹھے پروفیسر سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، انہوں نے ٹی وی کی تکلیف سے بیٹھے ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، اور پیغمبر کا فرمان اپنے مقام پہ سچا ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میرے خدا کے پیغمبر نے فرما دیا تھا ایک وقت آئے گا جاہل لوگوں کی طرف تم رجوع کرو گے اور وہ تمہیں مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے تمہیں بھی گمراہ۔ خدا بند کائنات اسی طبقے کے اندر سے اشارہ فرما رہے ہیں، اور سب کا دل کے اندر کشی ہے بیماری، لیکن اس کے بالمقابل ایک طبقہ ایسا ہے جس طبقے کو خداوند کائنات راسخین فی العلم قرار دے۔ اور میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، دین کی اصل صورت کون سی ہے؟ دراصل جو کیجیے اور اسی کو اپنے دلوں کے اندر افعال کی مان لیجیے، بنا لیجیے۔ دین کی اصل صورت کون سی ہے؟ وہ جو صحابہ نے، میں اس کے علاوہ دین کی کسی صورت کو دین کی اصلی صورت تسلیم نہیں کرتا۔ دین کی اصلی صورت ہے ابو بکر صدیق کی صورت، دین کی اصلی صورت ہے عمر فاروق کی صورت، دین کی اصلی صورت ہے خلفائے راشدین کی صورت، دین کی اصلی صورت ہے صحابہ کرام کی صورت۔ آج کے دور کے اندر جو مجھے دین کی وہ تصویر دیتا ہے جو صحابہ کی ہے، میں اسے درست ماننے کے لیے تیار ہوں، اور جو مجھے دین کی وہ تصویر دے جو نہ ابو بکر کے اندر ہے، نہ عمر کے اندر ہے، نہ خلفائے راشدین کے اندر ہے، نہ صحابہ کے اندر ہے، خاص کہنے والا اس دور کا اپنے آپ کو مفکر اسلام کہلائے، اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کا اسکالر کہلائے، اپنے آپ کو قرآن کا مفسر کہلائے، اپنے آپ کو حدیث کا محدث کہلائے، اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کا محقق کہلائے، یا اس کی دی ہوئی دین کی تصویر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے سامنے کو تصویر پیش کرے، ابو بکر صدیق اس کے عمل پیرا ہو، یہ کہے کہ یہ دین کی ضرورت ہے، یہ سنت نہیں، بلکہ بعض جاہل قسم کے لوگ تو کیا دیا کرتے ہیں کہ کیا اسلام بھائی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اسلام نماز میں اسلام اپنے کسی حکم کے اندر نہیں ہے، اسلام نماز میں نہیں ہے، نماز اسلام میں، اسلام روزے میں نہیں ہے، روزہ اسلام، اسلام حج میں نہیں ہے، حج اسلام میں، اسلام داڑھی میں نہیں ہے، داڑھی اسلام داڑھی میں نہیں ہے، نماز تو اسلام تو نماز میں بھی نہیں ہے، اسلام تو روزے میں بھی نہیں ہے، اسلام تو حج میں بھی نہیں ہے، اسلام تو زکات میں بھی نہیں ہے، اسلام تو کسی اور عبادت کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہاں
داری اسلام کے اندر ہے، اسلام داری کے اندر نہیں ہے۔ نماز اسلام کے اندر ہے، اسلام نماز کے اندر نہیں ہے۔ روزہ اسلام کے اندر ہے، اسلام روزے کے اندر نہیں ہے۔ حج اسلام کے اندر ہے، اسلام حج کے اندر نہیں ہے۔ آج کے کچھ لوگوں کو بالخصوص میری قوم کے مسلم نوجوانوں کو دخلاتے ہیں کیا اسلام داری نہیں؟ کیا اسلام اپنی شلوار یا پتلون کو ٹخنوں سے نیچے کر دیتا؟ آج کا مفکر کہتا ہے کہ یہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ سنت نہیں، لیکن جانتے ہیں خدا کے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ کتنی دفعہ فرمایا؟ 3 دفعہ۔ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے وہ تخنے جن تخنوں کو اپنے عذاب کے نیچے چھپا دیا گیا، جن کو اپنی شلوار کے نیچے چھپا دیا گیا، جن کو اپنے پتلون کے نیچے چھپا دیا گیا، جن کو اپنی دھوتی پاجامے کے نیچے چھپا دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے، تکبر ذرا غور کیجیے، فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اپنی شلواروں کو، اپنے تہبند کو، اپنی دھوتی کو ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ صحابہ کرام کے بارے میں کے سامنے جب حضور علیہ السلام نے یہ سنت دہرایا تو سیدنا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اٹھے اور اپنی شلوار اوپر کرنی شروع کر دی۔ حضور مسکرائے، فرمایا ابو بکر چھوڑ دے، نہ خدا کا پیغمبر اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیرے اندر تکبر کبھی آئی نہیں۔ ذرا غور کیجیے، خدا کا پیغمبر صحابہ کی مجلس میں کہتا ہے ابو بکر میں خدا کا پیغمبر عثمان کے ساتھ اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں خدا کا پیغمبر کلام نہیں کرتا جب تک کہ آسمان سے صحیح نہ آ جائے، میں گواہی دیتا ہوں ابو بکر تیرے اندر تکبر آئی نہیں۔ اب خدا کا پیغمبر 3 بار کہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارا ایمان ہے پیغمبر ایک بار بھی کہتے تو وہ بات پتھر سے لگی، ایک بار، لیکن خدا کا پیغمبر 3 بار کہہ رہا ہے وہ تخنے جہنم میں جائیں گے، وہ تخنے جہنم میں جائیں گے، وہ تخنے جہنم میں جائیں گے، جن کو اپنے آزار کے نیچے چھپا لیا گیا، دھوتی سے بند اور پتلون شلوار کے نیچے چھپا دیا۔ اور یہاں ایک بات اور واضح کر دیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا مرد کا اپنے ٹخنوں کو شلوار کے نیچے چھپانا یہ حرام ہے، اور عورت کا اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا حرام ہے۔ مرد کا ٹخنوں کو ڈھانپنا اور عورت کا ٹخنوں کو ننگا رکھنا حرام ہے۔ دونوں کے لیے خداوند کائنات کے پیغمبر نے الگ الگ حکم دیے۔ عورت کا ٹخنوں کو ننگا رکھنا حرام، مرد کا ٹخنوں کو چھپانا حرام۔ معاملہ الٹ گیا، عورتوں نے ٹخنے ننگے کر دیے، مرد نے چھپا دیے، اور خدا کے پیغمبر کا وہ فرمان والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ مرد لعین ہے، اس مرد سے خدا کی لعنت، اس مرد سے خدا کی لعنت، اس مرد سے خدا کی لعنت جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس عورت سے خدا کی لعنت جو مرد کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ لعنت خدا کا پیغمبر کر رہا ہے، وہ خدا کا پیغمبر جو رحمت ہی رحمت ہے۔ میرا ایمان ہے خدا کا پیغمبر کسی پہ لعنت اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل
کو انتہا درجے کی کسی کام کے معاملے میں حقیقت کو ورنہ خدا کا پیغمبر تو رحمت ہی رحمت ہے. ارے خدا کا پیغمبر طائف کے بازار کے اندر پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کرے اور پر لعنت نہ کرے. خدا کا پیغمبر اپنے جان شہید کرنے والوں کے لیے دعا کرے لعنت نہ کرے. خدا کا پیغمبر اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کے لیے دعا کرے لعنت نہ کرے. لیکن اسی خدا کے پیغمبر سے جب کچھ لوگ روکے تھے 70 صحابہ کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لے جائیں اور ان کو شہید کرنے جاتے، وہی خدا کا پیغمبر فجر کی نماز کے اندر 40 دن تک کھڑا ہو کے ان کے لیے فتوا کرے یا اللہ ان کو تباہ کر دے، یا اللہ ان کو برباد کر دے، یا اللہ ان کی بستیاں اجاڑ دے. وہی خدا نماز کی حالت کے اندر ان کے لیے فتوا کرے. خدا کا پیغمبر بددعا اور لعنت اس کام پہ کرتا ہے اس کام کی حقیقت خدا کے پیغمبر کے دل کو انتہا درجے کی ہوتی ہے. اندازہ کیجیے یہ خدا کے پیغمبر کے لیے کس قدر اذیت کا باعث ہے. تو خدا کا پیغمبر کہتا ہے مرد پر لعنت جو عورت کی مشابہت اختیار کرے، اس عورت سے لعنت جو مرد کی مشابہت اختیار کرے. اور آج بدقسمتی سے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں جن علماء پہ ہمیں ناز تھا، جن کے علم، ان کے تقوی، ان کے زہد پر ہمیں اعتماد تھا، تیزی کے ساتھ اس سے چلے جائے. ان آنکھوں کے سامنے ہم نے محدث کبیر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اس کو دیکھا. ان آنکھوں کے سامنے ہم نے مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اس سے دیکھا. ان آنکھوں کے سامنے ہم نے حضرت مولانا غلام غوث اداوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اس سے دیکھا. ان آنکھوں کے سامنے ہم نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اس سے دیکھا. ان آنکھوں کے سامنے حضرت مولانا عبداللہ درخاصی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اس سے دیکھا. ان آنکھوں کے سامنے ہم نے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اس سے دیکھا. ان آنکھوں کے سامنے ہم نے مولانا یوسف زیادی کا اس ہڈی کا خون ہوتے دیکھا. ان آنکھوں کے سامنے ہم نے مفتی نظام الدین شام سین کا اس ہڈی پہ خون ہوتے دیکھا. ان آنکھوں کے سامنے مولانا عبداللہ شہید کا اس ہڈی پہ خون ہوتے دیکھا. یہ علماء جو راجنیتی مسجد علم تھے، جو علم کا ایک آہار تھے، جو زور کو تقنے کا ایک نمونہ تھے، جس تیزی کے ساتھ اڑتے چلے جا رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ وقت جس وقت کی خدا کے پیغمبر نے لیکن کوئی کی تھی وہ وقت ہمارے پاس آ گیا ہے. اب ہمارے پاس راسخین علم علماء نہیں ہوں گے، اب ہمارے پاس وہی جاہل جو خود گمراہ ہمیں گمراہ. کچھ لوگ علم کے اندر ایک اثاثی ہوتے ہیں، علم کے اندر ان کا ایک مقام ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کا وہ پہاڑ تھا جس پر صرف امام ابو حنیفہ کے شاگرد نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ کے استاد بھی اس پر ناز کرتے تھے. حتیٰ کے طالب علمی کے دور میں بھی ان کے استاد حضرت حماد رحمت اللہ علیہ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو مسئلہ دیکھ کے نعمان اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ مسئلہ استاد کو اپنے شاگرد میں قدر ناز تھا، اعتماد تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہی صرف امام ابو حنیفہ امام بخاری کے
علم کو نہیں مانتے تھے بلکہ امام بخاری کے اساتذہ بھی امام بخاری کا علم تسلیم کرتے کرتے ہماری ایک تاریخ ہمارے والد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ علماء کے اس طبقے میں سے تھے جن پر صرف ان کے شاگرد نہیں بلکہ ان کے اساتذہ بھی اعتماد کرتے 1962 میں جب عقیدہ حیات النبی کا مزاج شروع ہوا تھا سید عنایت اللہ شیخ صاحب بخاری نے جب یہ مسئلہ شروع کیا تھا جمعیت علماء اسلام کا ایک مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی اب اہل حق کا موقف لکھ کے دلائل کے ساتھ دولت کے سامنے پیش کیا جائے اس وقت 1300 کے قریب ملک بھر کے سید علماء وہاں موجود تھے ان تمام علماء نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا وہ میرے والد محترم مولانا محمد سرفراز ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی گئی جن میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد شفیع مفتی محمد شفیع سرگوبی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اپنے رحمت والے والد محترم کا اجتماع علماء کے اس طبقے میں ہوتا ہے جن کا ان کے اساتذہ اور بڑے دین سے اعتماد کرتے ہیں چنانچہ علماء کے اس فیصلے کے مطابق حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین الصدور لکھی جس کے اندر اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ اس کے اندر بیان کیا اور اس کتاب پر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے محترم ہندوستان کے دوسرے اکابر علماء اور پاکستان کے بڑے علماء نے اس کتاب پر تصدیق لکھی اور آج بھی اس کتاب کے آغاز میں ان علماء کی تصدیقات موجود ہیں خدا بندے کائنات کو مانتے ہیں کہ راستین نصر علم جن کے اندر علم پختہ ہے وہ باتیں نہیں کرتے کہ میری سمجھ نہیں آئی وہ یہ بات نہیں کرتے کہ میری عقل میں یہ بات آئی وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں غزالی نے یہ کہا اس مسئلے کے بارے میں رازی نے یہ کہا اس مسئلے کے بارے میں آلوسی نے یہ کہا اس مسئلے کے بارے میں ابو حنیفہ نے یہ کہا اس مسئلے کے بارے میں امام محمد نے یہ کہا وہ یہ بات نہیں کرتے کہ اس آیت کو مفہوم نہیں سمجھا اس آیت کا مفہوم میری عقل میں یہ آیا ہے اس حدیث کا مفہوم میری سمجھ میں یہ آیا ہے وہ اپنی سمجھ کی بات نہیں کرتا وہ اپنی عقل کی بات نہیں کرتا جو اپنی عقل کی بات کرے وہ راسخ علماء میں سے نہیں ہوتا وہ ان علماء میں سے ہوتا ہے جن کے دلوں میں کمی ہوتی ہے ہمارے شہر ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا کرتے تھے سچائی اگر فیصلی ہو تو اس بات سے پرکھو اگر تمہیں جوڑنے والا اپنی ذات سے جوڑے تو اس کے دل کے اندر کچی ہے اور اگر جوڑنے والا تمہیں اکابر سے جوڑے جوڑنے والا تمہیں اپنے اخلاق سے جوڑے جوڑنے والا تمہیں اپنے اکابر سے جوڑے تو سمجھ لو یہ راسخ کی علم ہے جس کے دل کے اندر کٹی نہیں ہے کٹی اسی کے دل کے اندر ہوگی جو کہے گا اس آیت کا مطلب میری عقل میں یہ ہے
اس آیت کا مفہوم میری سمجھ میں یہ ہے، اس حدیث کا مطلب میری سمجھ میں یہ ہے، سمجھ لو اس کے دل کے اندر کشش ہے، سمجھ لو اس کے دل کے اندر بیماری ہے۔ ہمارے شیخ نبر اللہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، سچائی کو پرکھنے کے لیے، صداقت کو پرکھنے کے لیے، حقانیت کو پرکھنے کے لیے ایک پیمانہ اپنے دلوں کی پنکھیوں پر لکھ لو، جو تمہیں اپنے ساتھ جوڑے وہ جھوٹا ہے، جو تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑا اپنے عداوت کے ساتھ جوڑا وہ سچا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے کتاب مقدس کے اندر ایک جملہ فرمایا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ہر دور کے اندر اللہ نے اپنی ذات پر لازم کر لیا، ہر دور کے اندر ایک جماعت رہے گی اہل حق کی۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت افراد کے جمپٹے کو نہیں کہتے کہ 10 افراد ایک مقام پہ جمع ہو گئے ہیں تو جماعت بن گئی، نہیں۔ جماعت کہتے ہیں ایک فکر کو، ایک نظریت کو، ایک مسئلہ کو، ایک اصول کو۔ میں یہاں ہوں، میرے عقائد، نظریات، میرے اصول وہی ہیں۔ ایک شخص برطانیہ کے اندر ہے، اس کے عقائد نظریات بھی وہی ہیں۔ ایک امریکہ کے اندر ہے، اس کے عقائد نظریات اصول بھی وہی ہیں۔ بے شک ہم منتشر ہیں لیکن جماعت ایک ہے۔ جماعت اصول سے بنتی، جماعت مسئلات سے بنتی، جماعت فکر سے بنتی، جماعت نظریت سے بنتی، جماعت عقیدت سے بنتی ہے۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس عقیدے، نظریے، فکر اور اصول پر پہلی جماعت یعنی صحابہ ہوگی، اس کے بعد دوسری جماعت بھی اسی فکر پر ہوگی، اس کے بعد تیسری جماعت بھی اسی فکر پر ہوگی۔ ان کے عقیدے اور نظریے کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ جہاں جا کے سمجھ لو تبدیلی آ گئی ہے، سمجھ لو جماعت سے کٹ گیا۔ جہاں جا کے اس کے نظریے کے اندر تبدیلی آ گئی، سمجھ لو یہ جماعت سے الگ ہو گیا ہے، جماعت سے کٹ گیا ہے۔ کس کا نظریہ، کس کا عقیدہ؟ حضور علیہ السلام تک جماعت در جماعت، قرن در قرن، ہر دور کے اندر موجود ہے وہ سچا، اور جس کے عقیدے کا ماننے والا 100 سال پہلے ملے ہی نہ، 50 سال پہلے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، سمجھ لو یہ نظریہ جھوٹا ہے، منحرف ہے۔ اس حدیث سے اس نظریے اور عقیدے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ راسخین فی العلم، ان کی خوبی اور کمال یہ ہے وہ لوگوں کو اپنے پاس نہیں جوڑتے۔ والد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بحرین سے علماء کا ایک وفد آیا، وہاں ایک مسئلے کے اندر ان کا اختلاف موجود تھا۔ والد محترم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہم اس مسئلے کے بارے میں آپ کی رائے لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ والد محترم کیا آ گئے، مجھے آج تک تو نہیں یاد، فرمایا میں کون ہوں اپنی رائے دینے والا؟ مجھے کس نے حق دیا ہے آپ کی رائے دینے کا؟ میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا، میری رائے وہی ہے جو میرے اکابر رکھتا ہوں۔ ہاں مجھ سے یہ پوچھو اس مسئلے کے بارے میں میرے اکابر کی رائے کیا ہے، لکھو۔ اس مسئلے کے بارے میں حضرت شیخ الہند نے یہ لکھا ہے، اس مسئلے کے بارے میں حضرت نانوتوی نے یہ لکھا ہے، اس مسئلے کے بارے میں حضرت تھانوی نے یہ لکھا ہے۔ میری اپنی کوئی رائے نہیں، میری رائے ہے اکابر کی۔ یہ ہے ہونے کی دلیل۔ اللہ نے راسخین فی العلم بنائے، وہ مولوی نہ بنائے جن کے دلوں کے اندر کشی ہو اور وہ قرآن کا من پسند مفہوم تراش کے، حدیث کا آنا ساز مفہوم تراش کے خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ خدا بندے کائنات سمجھنے کی